اچھا ہے تو اس ٹائم پہ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، آپ کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گا۔ آپ ایک اگر آپ ایک سکسیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خوشحال اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں پہ بیٹھ کر کے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے، لیکن آج ہم مسجد تک نہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے، جنگ چل رہا ہے، کافروں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان لڑائی چل رہا ہے۔ صحابہ کرام سوچے نماز معاف ہو گئی، لیکن اس اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اٹھو اور نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین سامنے دشمن ہے، دشمنوں کی طرف سے تلواریں چل رہا ہے، اگر ہم ایسے حالت میں نماز قائم کریں گے تو دشمن ہمارا خون کا پیاسا ہے، نماز ختم بھی نہیں ہوگی، ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ اس اللہ رب العالمین اس احکم الحاکمین کی جانب سے تدبیر بھی بتائی جاتا ہے، تدبیر بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک جماعت نماز قائم کرے، دوسری جماعت اس کافروں کے درمیان ڈٹے رہے، جب جماعت نماز چھوڑ کر کے جب نماز ختم ہو جائے تو دوسری جماعت آ کر کے نماز پڑھ لے۔ اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الخوف، ایک جماعت نماز قائم کرے اور دوسری جماعت سے بعد نماز پڑھے، تو ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں کی طرف سے جب وار ہو رہا تھا، جب تلواریں چل رہا تھا، مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان گھمسان کی لڑائی چل رہا تھا، اس ٹائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو قضا کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بد دعائیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مال و دولت کو ختم کر دے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو جہنم جیسی زندگی بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز کو قضا کیا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیے ہم نمازوں سے کچھ دور ہیں، تو اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی چاہتے ہیں، تو نماز کی طرف آپ کو آنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے، تیسرا اصول ہے گناہوں سے بچنا۔ آپ کو حد الامکان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کی زندگی پرسکون زندگی بچائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح نے 950 سال تک ہدایت کیا تھا۔ سامعین کرام، اگر آپ کے اندر گناہ نہیں ہے، اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو گویا آپ کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جائے گا، آپ کی زندگی ایک پرسکون زندگی بن جائے گا۔ اس لیے حد الامکان آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، عمر بن کعب بتائیے کہ ہم گناہوں سے اور تقویٰ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ اگر کسی راستے میں چل رہے ہیں، چاروں طرف کانٹے دار درخت ہیں، تو آپ اس راستے سے کیسے چلیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے داماد کو سمیٹ لیں گے اور بچتے ہوئے اس راستے سے نکل جائیں گے۔ عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہی گناہوں سے بچنا ہے۔ زندگی میں آپ کی لائف میں بہت سارے گناہ کرنے کا موقع آپ کو ملے گا، فراہم ہوگا، لیکن آپ اس زندگی میں اگر گناہ نہیں کرتے ہیں، اس سے اگر آپ بچ جاتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا آپ گناہوں سے بچتے ہیں، تو آپ کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بنے گا، آپ کی زندگی ایک پیسفل لائف بنے گا، آپ سکسیسفل زندگی گزاریں گے۔ سامعین کرام، تیسرا جو اصول ہے وہ ہے گناہوں سے آپ کو بچنا ہوگا۔ چوتھا اصول، چوتھی چیز، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا ہوگا۔ آپ سے اگر گناہ ہو جائے، گناہ سے سرزد ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے اگر آپ سے گناہ کوئی ہو جائے تو آپ کو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کرنا ہوگا، اس اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے، جب اس گناہ کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو انسان سب سے بہتر ہوتا ہے۔ کل بنی آدم
گناہ کرنے کے بعد اس اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کریں گے تو ہماری زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گا، ہماری ایک پرسکون زندگی بن جائے گا۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آپ کو توبہ کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر چکے ہیں، گناہ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن توبہ کرنے کی فرصت دینے کے کہا ہے۔ آپ اس اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے، آپ جو ہے رات کی 2 بجے اٹھیے، سنت سے وضو بنائیے، مسجد کے کونے میں بیٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، شیطان کی جو ہے وسوسے میں پڑ کر کے بہت سارے ایسے گناہ کر دیے ہیں، اللہ تو میرا معمول ہونے کے بعد اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی نعمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ سامعین کرام، 5واں اصول ہے مصائب میں، مشکلات میں صبر۔ اگر آپ کو جو ہے زندگی میں کوئی مصائب آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں، اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو ایک پرسکون زندگی بنا دے گا، ایک خوشگوار زندگی آپ کو بنا دے گا۔ اس لیے آپ کو جو ہے صبر کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیا گیا ہے۔ آپ جو ہے خوف کے ذریعے سے، آپ کے مال میں کمی کے ذریعے سے، آپ کے نفس کو جو ہے ختم کرنے کے ذریعے سے، آپ کے اہل و عیال کو مار کر کے، آپ کے مال میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آپ کو آزما رہا ہے، امتحان دے رہا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی، آپ کی خوشگوار زندگی ہو جائے گا، آپ جو ہے پرسکون زندگی گزاریں گے۔ 6واں اصول ہے اس اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ کی ذکر و اذکار کرنا۔ سامعین کرام، سب کو جب مان لیجیے، جب آپ سواری پہ سوار ہوں تو آپ کو جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، جب آپ مسجد میں داخل ہوں اللهم افتح لي ابواب رحمتک، جب آپ مسجد سے نکلیں اللهم انی اسالک من فضلک، صبح شام کی دعائیں، یا اگر آپ ذکر و اذکار کریں گے تو گویا کہ آپ کا زبان ہمیشہ 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے تر ہو جائے۔ آپ اگر جو ہے 24 گھنٹہ اس اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گا، آپ کو سکون زندگی بن جائے گا۔ لیکن ان دعاؤں کو یاد کون کرائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ میں داخلہ کرواتے ہیں، وہاں تو دعائیں نہیں سکھایا جاتا ہے، وہاں تو قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ مدرسہ ہے جو آپ کے بچوں کو دعائیں سکھایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا جاتا ہے، آپ کی زندگی میں، آپ کے اولاد کی زندگی میں ایک اچھا چیز کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن بتانے کو اس بچے کو اگر تعلیمات طور پر کوئی کارروائی کیا جاتا ہے تو آپ اس عالم کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس پروگرام نے آپ کو کون کیا ہے، یا اتھارٹی آپ کو کون کیا ہے؟ ایک عالم طرف انگلی اٹھائی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ جو آپ کو ایک استاد جو ہوتا ہے وہ کسی بچے سے دشمنی نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کو تعلیمی طور پر اس کو ایک اچھے انسان بنانے کے خاطر تعلیمی کارروائی کی جائے تو آپ اس پر پڑھائے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک استاد ہوتا ہے، ایک چراغ کا مانند ایک استاد ہوتا ہے جو خود کو جلاتا ہے لیکن بچوں کو روشن کرتا ہے، اپنے زندگی میں خود چلتا ہے لیکن اس بچے کی زندگی کے لیے سوچتا ہے۔ لیکن آپ جو ہے اس بچے کی مستقبل کو نہ سمجھتے ہوئے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ آپ
کے اوپر ایک جو ہے لعنت کرنے کی جو ہے وقت آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، کیونکہ جب علماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، آپ کو جو اتنا مچورٹی، اتنے پاور آپ کو کون دیا ہے کہ آپ جو ہے مولوی صاحب کو، ایک عالم دین کو آپ عزت کریں، جو آپ کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نماز کی طرف بلاتا ہو، اس انسان سے آپ جھاڑو لگواتے ہو۔ جس انسان نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے، ایک اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہو، اس انسان سے آپ دیکھیں کرواتے ہو، یہ کہاں کی جو ہے نیم ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو اس اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے تر رکھنا ہوگا۔ اللہ نے جو آپ کو نعمت دیا ہے، ساتواں اصول ہے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نعمت دیا ہے، نعمتوں پر آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا۔ جب آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمت دیا ہے، نعمتوں کا آپ صحیح استعمال کریں گے، یہی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، اگر محلے میں آپ کو ایک بڑا انسان بنایا گیا ہے، آپ کو مکھیا بنایا گیا ہے، آپ کو جہنم بنایا گیا ہے، اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کو سکون زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں جو آپ کو نعمت ملا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، تبھی جا کر آپ کو سکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ تھی چند اصول اور ضوابط ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، ہم اپنی زندگی کو ایک پیسفل لائف بنانے کے لیے سکسیسفل زندگی گزارنے کا یہ اصول بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس اصول پر عمل کرتا ہے، تمام کو پورا کرتا ہے، تب یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا دے گا، آپ کی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بنا دے گا۔ اس لیے میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین جو اصول اور ضوابط بتائے گئے، جو چیزیں بتائی گئی، اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔